یہ خضر ان صوفیوں کا شیطان، یہ صوفیوں کا شیطان ہے. یہ سب صوفی منش لوگ ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، شہروردی، صابری، کلیری، سب سلسلوں میں. زکریا صاحب بھی، ان کے دادا بھی، ان کے پردادا بھی، مشائخ قاندلہ بھی، اشرف علی صاحب تھانوی بھی، رشید احمد گنگوئی بھی، خلیل احمد سہارنپوری بھی، امیر عثمان، سارے کے سارے، شبیر احمد عثمانی بھی، محمود حسن بھی، سارے پورا سلسلہ ہے نقشبندی، قادری، چشتی، صوفی لوگ ہیں. یہ سب صوفی اس دور کے صوفی ہیں، لیکن چونکہ ڈرتے ہیں، ہر بات کھل کے نہیں بیان کر سکتے. اور ابھی میں بتاؤں گا ہر بات کھل کے بیان نہیں کیا کرتے ہیں صوفی لوگ، کچھ چھپاتے بھی ہیں، اس لیے یہ لوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو. لیکن یہ گند اپنی کتابوں میں چھوڑ کے گئے. کہتے ہیں کہ خضر سے دریافت کیا کہ تم نے ایک ابدال نے، یہ ابدال کون ہے؟ نہ اس کے سر کا پتہ ہے، نہ اس کے پیر کا پتہ ہے، نہ اس کے دم کا پتہ ہے، نہ اس کی چوٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایک ابدال نے خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے. اوہ، اپنے سے مرتبہ والا ولی، یعنی حضرت خضر تو نبی ہے بھائی، اللہ نے تو ان کو وحی کی تھی، وہ تو نبی ہے، متفقہ فیصلہ ہے. لیکن اس نبی سے بھی بڑھ کر کے یہ ولی ہو رہا ہے. نبی کہہ رہا ہاں ہم سے بھی بڑھ کر کے ایک ولی ہم نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی مسجد میں حاضر تھا. میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ الحمدللہ رضیکم اللہ سوالکم، امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے. اور مسجد کے الحمدللہ مسجد کے ایک کونے میں رحمکم اللہ سوالکم، مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے. میں نے اس جوان سے کہا تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا، نہ میری طرف توجہ التفات کیا، اور کہنے لگا سنو کیا کہتا ہے، اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے بندے سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں. کس سے سنتے ہیں؟ بولو، سمجھ آئی بات کی نہیں آئی؟ عبد الرزاق محدث حدیث سنا رہے ہیں. خضر نے کہا وہاں چلو بھائی سنو، وہاں وہ ہیں جو رزاق کے بندے سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے، اللہ سے حدیثیں سنتے ہیں. وہی آئی نا بات صوفیوں والی کہ تم تو وہ کہتے ہو کہ ہم نے فلاں سے حدیثیں سنی، فلاں سے سنی، فلاں سے سنی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے. اب بتاؤ ان کا جو علم ہے، انہوں نے احادیث کے مقابلے میں رب سے جو انہوں نے علم حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں یہ کوئی بتائے. اور میں انصاف چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر کے مسجد کے اندر کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے حدیثیں سنتا ہوں، گویا نبی نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس حدیث کے مقابلے میں وہ اپنے علم کو اور اپنے حدیث دانی کو افضل سمجھ رہا ہے. اور مجھے کہنے دیا جائے جو شخص نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی حدیث کو، اپنی بات کو، چاہے وہ آسمانوں سے ملنے کا دعویٰ کرے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے ڈائریکٹ لیا ہے، مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا ہے، مجھے غیبیات کا علم ہے، مجھے رب نے یہ علم دیا ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ. یہ بات نوٹ کر لو، نہیں چلے گی شریعت مطہرہ کے سامنے کوئی بھی دریدہ دہنی، اور نہ ہی کسی کی ولایت اور نہ ہی کسی کی قطبیت اور ابدالیت. مسلم چیز ہے یہ. نبی کریم حضرت زکریا صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے التفات بھی نہیں کیا، سر بھی نہیں اٹھایا. ایک صاحب کہنے لگے زکریا صاحب واقعات بیان کرتے ہیں تو اس سے عقیدہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی واقعات ہی سے تو عقیدے کی جھلک ملتی ہے، آدمی کے کردار ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرامی نسل کا ہے کہ حلالی نسل کا ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح عقیدے والا ہے یا برا عقیدے والا ہے. جیسی ذہنیت ہوگی ویسا اس کا کردار ہوگا، جیسی فکر ہوگی ویسا اس کا قلم چلے گا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا وہ نوٹ کرے گا، جیسا عقیدہ ہوگا ویسا وہ
نوٹ کرے گا. حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس نے کہا, ہاں اس کے بندے سے حضرت خضر نے فرمایا اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں. اور امتحان پہ امتحان ہو رہا ہے بھائی, تم اتنے بڑے ولی ہو تو بتاؤ میں کون ہوں. اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں. ماشاءاللہ, شیطان کو شیطانی کی خبر ہوتی ہے. یہ سب شیطانوں کی ٹولی ہے جو حدیث اور قرآن کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ لکھ کر کے حضرت زکریا صاحب نے یہ بتاؤ کون سا دین کا فریضہ انجام دیا ہے. کیا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا حدیث سے بے رغبتی دلانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا اے لوگوں, کچھ ایسے بھی علوم ہوتے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے, اور یہ بزرگوں کے یہاں موجود ہے. یہی تو علم ہے نا, بولو, یہی تو تعلیم دی جاتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اسناد نہ ہو تو دین خراب ہو جائے, تو آدمی جو چاہے وہ دین اسلام کے اندر بکتا رہے. اور یہی ابن عربی کیا کہتا ہے, یہی زکریا صاحب کے قول کی تائید میں ابن عربی کا یہ قول میں پیش کرتا ہوں. یہی کہتا کیا ہے, وَرُبَّ حَدِيثٍ قَدْ صَحَّحُوهُ وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عِندَهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْكَشْفِ وَيَتْرُكُونَ الْعَمَلَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ سَوَاءٌ. کہتا ہے رسائل ابن عربی صفحہ نمبر 4, کہتا ہے کہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے, لیکن ہم اہل اللہ, ہم ولایت اور خاتم الاولیاء لوگ جو ہیں تصوف کے, جب ہم اپنے کشف سے ان حدیثوں کو پرکھتے ہیں تو وہ ہمیں حدیثیں غلط نظر آتی ہیں. وہ ہمیں حدیثیں کیا نظر آتی ہیں؟ بولو, غلط نظر آتی ہیں. تو ہم اسی وجہ سے ان صحیح حدیثوں پر عمل چھوڑ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پورا دھرم جو ہے نا, بریلویت اور دیوبندیت, کشفی پہ مبنی ہے سب. اسی لیے بہت ساری چیزیں یہ چھوڑے ہوئے ہیں بیچارے. یہ تو اب جب ہم کچوکے لگا رہے ہیں تب یہ حدیث کھول کھول کے اپنا مذہب ثابت کرتے ہیں. کیا اب وہ حدیث کیسی بھی علم گلم ضعیف موضوع کیسی بھی وہ کہتے ہیں تو خلاص ہمارے پاس بھی جاہلوں کے اندر داد تحسین حاصل کرتے ہیں. سنیں, اور کشف کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ کشف کا 3 مطلب میں بیان کروں. کشف تو ایک یہ ہے کہ اللہ کے درمیان اور اس بزرگ کے درمیان سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور سارے غیبیات اس کے اوپر منکشف ہوتے ہیں. اور دوسرا کشف کا مطلب نبی سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے, نبی کی زبان ہلتی ہے اور باقاعدے یہ حضرت پتہ لگاتے ہیں. اسی طرح سے کشف کا تیسرا تعلق یہ ہے کہ کشف کے ذریعے عالم برزخ, جنت, جہنم سب کا نظارہ ہوتا ہے اور سب کچھ آدمی کے سامنے آ جاتا ہے. اور یہ سب دعوے موجود ہیں, اور یہ سب کے دعوے کرنے والے کافر ہیں, وہ دائرے اسلام سے خارج ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. صوفیہ نے علم باطنی یا طریقت کے نام سے جو فتنہ وضع کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد بظاہر تزکیہ نفس تھا, نفس کی پاکی, لیکن بباطن شریعت محمدیہ کی جڑوں کو کھودنا ان کا مقصد تھا. چنانچہ 3 صدی ہجری کے آغاز میں صوفیوں نے کھلے بندوں علم باطن کا پرچار شروع کر دیا. چنانچہ جنید بغدادی یہ شبلی کے اوپر تان کرتے ہوئے کہتا ہے, بغدادی جس کو آسمان ولایت کا بہت بڑا ستارہ مانا جاتا ہے, شبلی پر تان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اس علم باطنی کی تزئین اور آرائش کی, اس کی گیسوؤں کو سنوارا, لیکن ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ان اسرار سے پردہ نہ اٹھایا جائے, ان رازوں کو نہ کھولا جائے. لیکن آپ نے سب لوگوں کے سامنے تمام راز فاش کر دیے. یہ ضابطہ ہے کس کا؟ ان لوگوں کا, کہ سارے پردے نہ اٹھائے جائیں, کچھ باطنی طور پر پوشیدہ رکھا جائے. جب کوئی شخص اس میں آئے تب اس کو بتایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور شبلی نے کیا کہا؟ شبلی نے جنید کی جب یہ بات سنی تو اس کی بات کو ٹھکراتے ہوئے کہا, انا اقول وانا اسمع فہل فی الدارین غیری. میں ہی کہتا ہوں, میں ہی سنتا ہوں, دونوں جہان میں میرے سوا بھی کوئی چیز ہے؟ میں ہی اللہ ہوں, میں ہی. بولو مجھے کہ قادیانی نے نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالا, وہ تو تم نے اس کو کافر کہا, اور شبلی نے خدائی دعویٰ کیا, اپنے آپ کو کہا میں اللہ ہوں, میرے سوا دارین میں کوئی موجود نہیں ہے. تو وہ تو تمہارے تبلیغی نصاب میں نبی کا, اس نبی میں بتاؤں بڑی مرچی لگتی ہے لوگوں کو جب میں کھولتا ہوں. کیوں لکھے ہو یہ گند تم نے اس میں؟
حضرت زکریا صاحب نے واقعہ لکھا، میں حوالہ دوں گا بعد میں. شبلی صاحب خواب میں ہے نا دیکھا ایک بزرگ نے کہ وہ نبی کا تختہ لگا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت شبلی آئے، اللہ کے نبی اٹھ کے ان کو بوسہ لیا. اللہ اکبر. کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، اس کو اٹھ کر کے آپ بوسہ لے رہے ہیں. بہرحال واقعہ اس طرح سے زکریا صاحب نے نوٹ کیا. تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اس نے کتاب لکھی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، وقت نہیں ہے، اتنا اشارہ سمجھ لیں. یہ ان کی نظروں میں ولایت کے اس مقام پر فائز ہو جو اپنے کو اللہ کہے کہ میرے سوا دارین میں کوئی موجود، میں ہی کہنے والا، میں ہی سننے والا، میرے سوا. وحدت الوجود کس کا دعویٰ ہے؟ یہ وحدت الوجود. دنیا کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے. کتا بھی اللہ، بلی بھی اللہ، خنزیر بھی اللہ، چاند بھی اللہ، ستارے بھی اللہ، ذرے ذرے اللہ. اور یہی برہمنوں کا عقیدہ تھا کہ ذرے ذرے میں اوتار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وشنو اوتار لیتے ہیں. یہی کرسچنوں کا، یہودیوں کا عقیدہ جو صوفیائیت کے نام پر ہمارے یہاں پھیلایا جا رہا ہے اور کتابوں کے اندر صوفیوں کے ہاں موجود ہے. میرے عزیز یہ واقعہ کہاں موجود ہے؟ شبلی کا التعرف علی مذہب التصوف صفحہ نمبر 145 وحدت الوجود. اور پھر آہستہ آہستہ اس کو مزید بڑھایا گیا. اس دور میں اس کو خاموشی کے ساتھ رکھا گیا. پھر حلول و اتحاد کا دوسرا نام ہی وحدت الوجود رکھا گیا. اور یعنی تمام کائنات اللہ کے اندر فنا ہو چکی ہے. تمام کائنات اللہ کے اندر فنا ہو چکی ہے، یعنی صرف اللہ ہی ہے دنیا میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہندوستان کے برہمن اسی عقیدے کے قائل تھے. اور پھر 4ویں صدی کے آغاز میں وحدت الوجود کے نظریے کو فروغ حاصل ہوا. اور ابو حمزہ صوفی کا نظریہ سنو، ابو نصر سراج توسی، جو اللمع فی التصوف، یہ تصوف کی بڑی مارکۃ العرا کتاب ہے جس کے مقابلے میں صوفیوں کے نزدیک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی سوائے اس کے کہ ابن عربی نے جو بعد میں لکھی ہے اور فتوح مکہ